بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی ویڈیو خاص امراض جسمانی پر مشتمل ہوگی۔ اس سے پہلے سورہ فلق اور سورہ الناس کی الگ الگ تفصیل آپ کو مختصر سی تفصیل جسے کہتے ہیں بتائی تھی۔ آج ان دونوں صورتوں کا کمال، دونوں کو ملا کر پڑھنے کا کمال آپ کے گوشتگار کروں گا۔ یہ بڑک نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ دعویٰ دلیل کے ساتھ ہے۔ جس نے آج کی ویڈیو سے فائدہ نہ اٹھایا، آج کی ویڈیو نہ دیکھی، یہ سمجھیں کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ میرے سادہ سے الفاظ میں، مختصر سی بات میں صرف آپ کو وہ طریقہ کار بتاؤں گا۔ میری بات کا کچھ اثر ہو نہ ہو، میری بات کی کچھ حقیقت ہو یا نہ ہو، لیکن یہ جو میں عمل بتانے لگا ہوں یہ بلا مبالغہ ہارون الرشید کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ مختلف کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور حسن حکیم طارق مجذوبی صاحب سے آپ سن سکتے ہیں، جو عملیات کے آج کل بے تاج بادشاہ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات کرنا، بات سننا اور ہے، کرنا اور ہے۔ سنی سنائی بات جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو بندہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے ساری دنیا اسے جھوٹ کہے، لیکن مشاہدہ کرنے والا وہ اس کو جھوٹ نہیں سمجھے گا، وہ اس کو سچ ہی سمجھے گا۔ میرے پاس کئی ایسے مریض، میں ان کو مریض کہنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو جب شفا دے دی تو مریض نہیں۔ میں کسی کو میں مریض نہیں کہتا، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی تدبیریں ہیں، اس کے راز ہیں۔ فرعون 400 سال تک حکومت کی، میں نے جو پڑھا ہے تفسیر مزاری کے حوالے سے، تو اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا تک نہیں چبھا، اس کو کبھی گھر کے سامان میں ایک پیالی تک کبھی نقصان نہیں ہوا۔ اب یہ ہے کہ میں بیمار نہیں ہوا، یہ اللہ کی رحمت ہے، میں اسے نہیں کہتا۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ایک شخص اپنی ایک بچی لایا آپ سے نکاح کرنے کے لیے، بڑی اس کی خوبیاں بیان کی، اور آخری خوبی بیان کرتے ہوئے بڑے فخری انداز سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آخری اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ کبھی بیمار نہیں ہوئی۔ جب یہ بات اس نے کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مجھ سے دور ہی رکھ۔ گویا کہ بیمار ہونا اللہ کی رحمت ہے، اور بیمار شخص کے پاس جا کر دعا کروانا، اس کی دعا کبھی مقبولیت کے درجے کو کھو نہیں سکتی، وہ درجہ قبولیت تک پہنچی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان جب بیمار کو دیکھے دعا کرواتے۔ صالحین کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تو اس بیمار سے دعا کرواتے۔ وہ حدیث نہیں سنی ہوئی کہ اللہ فرمائے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ یہ سب میں سنی ہے، بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہے کہ بندہ یا اللہ تو کیسے بیمار، تو کیسا بھوکا، تو کیسا پیاسا؟ میں اس بھوکے کے پیاسے کے پاس ہوتا ہوں، بیمار کے پاس ہوتا ہوں، اگر تو اسے ملتا تو اسے کھانا کھلاتا، میں تجھے دیکھتا پاتا تو مجھے پا لیتا۔ بات یہ ہے، تو اس لیے میں ان مریضوں کو مریض نہیں کہتا، لیکن مشاہدات میں یہ بات آئی ہے کہ دکھی انسانیت جب آتی ہے، تنکے کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا جب مل جاتا ہے، مرتا کیا نہ کرتا، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے میں خاص طور پر بتا رہا ہوں کہ ان دونوں صورتوں کو اکٹھا پڑھ لیں۔ اپنی کوئی پرانی استعمال شدہ قمیض لے لیں، دوپٹہ لے لیں، خواتین شمیز لے لیں، وہ چیز جو استعمال میں آئی ہو وہ رکھ لیں۔ مرد حضرات بنیان بھی رکھ سکتے ہیں اگر قمیض نہ ہو تو، رومال، ٹوپی، لیکن قمیص ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ سامنے رکھ لیں، باوضو ایک وقت مقررہ پر بیٹھ کر سورہ فلق کو 200 بار، سورہ فلق 200 ٹائم، صبح قل اعوذ برب الفلق بسم اللہ سمیت 200 بار صبح پڑھ کر اس قمیض کے اوپر دم کر دیں، اور سورہ الناس قل اعوذ برب الناس 200 بار شام کو، شام عصر سے لے کر مغرب تک عشاء تک کا پڑھ سکتے ہیں۔
اس طرح فجر بھی، فجر کی نماز سے لے کر 10 بجے تک آپ پڑھ سکتے ہیں، جو کسی کے پاس ٹائم ہو، فرصت ہو۔ 200 بار سورہ فلق صبح اور 200 بار سورہ الناس، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق صبح اور قل اعوذ برب الناس شام کو 200 بار پڑھ کر اس قمیض کے اوپر دم کر کے ایک محفوظ جگہ رکھ لیں روزانہ۔ مدت تو اس عمل کی 90 دن ہے، لیکن میں بتاتا نہیں، میں 90 کے پیچھے 0 کاٹ لیتا ہوں۔ اللہ پہ یقین کریں، عقیدے کی بات ہے، یقین کی بات ہے۔ اس 0 کو کاٹ کر صرف 9 دن پڑھنے کے لیے، 9 ڈیز پڑھنے کے لیے دیتا ہوں۔ پڑھیں درود ابراہیمی اول آخر 11 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی لازمی حاضری لگوا لیا کریں۔ یہ درود ابراہیمی پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک بار پڑھیں تو طواف کعبہ کے برابر ثواب ہے، دیکھ لیں پھر، تو اس کو پڑھ لیا کریں۔ اور جب 9 دن پورے ہوں گے، پورے 9 دن آپ اس کو کیا کر لیں، پڑھیں وقت کی پابندی کے ساتھ، یقین اور عقیدے کے ساتھ۔ 10ویں دن کسی بھی وقت اس قمیض کو کسی برتن میں رکھ کر جلا لیں، تاکہ اس کا کوئی داغا، اس کا کوئی ٹاکی باقی نہ رہے، سب راکھ بن جائے۔ وہ جب جل جائے کہ قمیض کو جلنے کے دوران میں جو اثرات ہوں گے آپ خود مشاہدہ کر لیں گے، پڑھائی کے دوران بھی آپ کر لیں گے، لیکن جب قمیض کو جلائیں گے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس قمیض کو جلائیں، اس کی راکھ بنائیں، راکھ کو کسی کاغذ، کسی شاپر، کسی لفافے میں بند کر دیں، اس کا کوئی ذرہ بھی دائیں بائیں آگے پیچھے گرے نہ، اور جائیں کسی چلتے بہتے صاف پانی میں اس کو بہا دیں۔ بہاتے ہوئے بھی آپ مشاہدہ کریں گے، اس پانی کو ڈر خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس بہانے میں اور اس جلانے میں کیا ہے، کیا راز مضمر ہے، کیا راز چھپا ہوا ہے۔ وہ بہا دیں، بہانے کے بعد واپسی پہ اپنے حسب توفیق جو بندے کی گنجائش ہے، میں کہوں کہ 5 کلو 10 کلو گوشت نہیں، جس بندے نے سال بھر ایک بوٹی گوشت کی نہ کھائی ہو، وہ 1 کلو گوشت خریدے گا تو کیسے؟ حسب توفیق موٹا گوشت قیمہ بنوا لے، 1 پاؤ تک، حسب توفیق آدھا پاؤ، توفیق ہو تو 5 کلو، میں حسب توفیق اس لیے کہہ رہا ہوں، قیمہ بنوا لے، یوں اپنے اوپر سے وار لے، اینٹی کلاک یا کلاک وائز جیسے بھی ہے وار لے، اور اس کو کسی قبرستان میں، ویران جگہ میں، کوے، چیل، پرند چرند جو اس کی خوراک بن سکے ان کو کھلا دیں۔ لوگ کہتے ہیں لوگوں کو دے دینا، لوگ بھوکے ہیں، اور بھائی ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے، ایک راز ہوتا ہے۔ لوگ بڑے بڑے آئمہ اہل سنت موجودہ دور کے اعتراض کرتے ہیں، لیکن شفا جب مل جائے نا تو نہیں دیکھا جائے گا، کتے کھا رہے ہیں، بلے کھا رہے ہیں، انسان کھا رہے ہیں، حیوان کھا رہے ہیں، بس آپ دے دیں، اگر کسی غریب فقیر کو بھی دے دیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ کسی ایسی ویران جگہ پہ ڈال دیں جہاں پرندے چرند کتے بلی کے بچے کھا لیں، ڈال دیں، اور پھر اس کے بعد اپنی جسمانی کیفیت کو دیکھیں، جسمانی حالت کو دیکھیں، جادو ہو یا جنات ہو، امراض جسمانی جو بھی ہوں، بندے ہوئے کام، رکے ہوئے کام، بندے کی مشکلات، بندے کی حاجات، اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، جو بھی امراض ہیں وہ ساری کی ساری شفا میں تبدیل ہوں گی، جو بھی بندے کے رکے ہوئے کام ہوں گے، رکاوٹیں لگی ہوں گی، بندشیں لگی ہوئی ہیں، ٹوٹ جائیں گی، اور پھر اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ میں نے کیا پایا، کیا کھویا، میں نہیں کہتا کیا پایا اس عمل کے ذریعے سے۔ اور آج کی ویڈیو سے جس نے فائدہ نہیں اٹھایا تو میں اسے کچھ نہیں کہتا کہ میرے الفاظ کی طرف نہ دیکھو، اس عمل کی طرف دیکھو، اس کی تفصیل بیان کرنے لگ جاؤ نا تو کئی دن خلیفہ ہارون الرشید سے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا، اس کی ایک خوبصورت لونڈی تھی جس کے اوپر وہ دل و جان قربان کرتا تھا، کسی کو پسند آ گئی، کسی نے اس کے اوپر جادو کرا دیا، ایک جن نے اس کو یہ وظیفہ دیا، ایک جن نے، آپ کہیں گے جن؟ او بھائی آیت الکرسی شیطان کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، آیت الکرسی جیسا عظیم الشان وظیفہ جس کے پڑھنے سے انسان کی روح ایسے نکلتی ہے جس طرح مکھن بالائی سے بال کھینچ کے نکالتے ہیں، شیطان کا بتایا ہوا۔ تو جن، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسول، اے جن و انس کیا میں نے تمہاری طرح رسول نہیں بھیجے؟ مسلمان جنات، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اس عمل سے فائدہ اٹھا کے دیکھیں، دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں،
کہ سورہ الفلق کو 200 بار صبح، سورہ الناس کو 200 بار شام اپنی کسی پرانی استعمال شدہ قمیض کے پر پورے 9 دن تک بلا ناغہ پڑھیں، اور 10ویں دن اس کو جلا کر اس کی راکھ کو کسی پاک صاحب بہتے پانی میں بہا دیں، اور بہانے کے بعد حسب توفیق کیا کریں، صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، اور دن بھر میں چلتے پھرتے جو بھی اللہ کے نام ہیں، یا عزیز ہو، یا غفار ہو، یا ستار ہو، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، جو بھی زبان پہ چلتے ہیں، نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتا رہے، اور پھر اپنے رکے ہوئے کاموں کو، اپنی صدیوں پرانی خواہشات کو اس عمل کے ذریعے سے پورا کریں۔ اللہ سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔